بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے غربت، اور دوسرا موضوع ہے اللہ کا وجود۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر پوری کائنات گواہی دیتی ہے۔ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا اور خود انسان کی تخلیق اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس عظیم نظام کے خالق اور مالک موجود ہے۔ قرآن مجید بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور حکمت اور رحمت کو پہچان سکے۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل، اس کی قدرت کی نشانیاں اور ایمان کی کمزوری اور ایمان کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی غربت کے اس پہلو کو بھی بیان کریں گے جسے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غربت محض آزمائش نہیں بلکہ صبر، قناعت، توکل اور اللہ سے قربت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ بسا اوقات دنیا کی آسائشیں انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں، جبکہ تنگ دستی انسان کو اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ اگر غربت کے ساتھ صبر و شکر اور ایمان ہو تو یہی کیفیت آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ جزاکہم اللہ خیرہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، ایک گاؤں میں بہت ہی غریب شخص رہا کرتا تھا۔ پیشے کے لحاظ سے نائی تھا، لوگوں کی حجامت کرتا تھا۔ وہ والی حجامت نہیں جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ حجامت کر دی اس نے، وہ حجامت نہیں، باقاعدہ لوگوں کے بال کاٹتا تھا، شیف بناتا تھا۔ غریب اتنا تھا کہ اس کے پاس محض ایک کرسی، اپنے نائی کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ، اور ایک تکیہ اور ایک چادر۔ نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی جائیداد۔ دن بھر کام کرتا، رات کو جا کر کسی اسکول کے پاس کے ویرانے پہ، وہاں پہ جا کر اس کے تھڑے پہ وہاں سو جاتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اٹھا تو دیکھا کہ بڑا شور مچ رہا ہے، بہت ادھم مچ رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ سیلاب آ گیا ہے، ہر طرف شور و غل۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹنکی کے اوپر بیٹھ گیا، اپنا سامان لیا، اور مختصر سا سامان تھا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ ٹنکی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کے قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا ہے۔ اس دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا، اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ اس نائی کے پاس سے گزرا تو اس نے سکون سے لیٹے ہوئے نائی سے رک کر پوچھا کہ اوئے، ہماری تو ہر چیز اجڑ گئی، ایک ایک چیز بہہ گئی اور جان پہ بن آئی، اور تو یہاں اسکول کے ٹنکی پر بیٹھا آرام سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنس کر بولا کہ بھائی، غربت کا تو مزہ آج ہی آیا ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو بہت ہنسا میں، مگر پھر ایک خیال آیا کہ میں روز محشر والے دن سوچنے لگا کہ بروز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جب تمام انسانوں کا حساب
کتاب کا دن ہوگا، ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، بنگلے، سونا چاندی، ملازم، پیسہ، حلال حرام، عیش آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ دوسری طرف غریب کھڑے ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور شاید دل ہی دل میں یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ آج غربت کا بہت مزہ آیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی دوسری موضوع کی طرف۔ ایک شخص نائی کی دکان پر بال اور داڑھی بنانے کے لیے گیا۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، نائی اور گاہک کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً نائی کی دکان پر جب جائیں تو ان کی نائی جو ہے، خود آپ کتنے ہی خاموش طبع ہوں، خاموش رہنے والوں، لیکن نائی کوئی نہ کوئی موضوع نکال کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو بات کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک شخص گیا۔ عموماً ہوتا ہے کہ پھر وہ نائی اور گاہک کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ بات جب اللہ تعالیٰ کے موضوع پر آئی تو نائی نے کہا، مجھے نعوذ باللہ اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے۔ گاہک نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ نائی نے کہا، اس کے لیے باہر سڑک پر ایک نظر ڈالنا ہے، کافی ہے۔ اگر خدا ہوتا تو کیا اتنے لوگ بیمار ہوتے، اتنی اولادیں یتیم ہوتی، دنیا میں اتنا رنج و غم ہوتا؟ مجھے یقین ہے کہ اگر رحیم و کریم اللہ کا وجود ہوتا تو وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا اتنے مسائل سے بھری ہو۔ گاہک نے کچھ دیر سوچا لیکن اس سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ ویسے بھی وہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نائی نے اس کے بال اور داڑھی بنائے اور وہ پیسے دے کر دکان سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت جس نے اس سے اپنی حجامت کروائی تھی، اس کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس کے بال اور داڑھی بڑھے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ بہت عرصے سے وہ نہایا بھی نہیں ہے۔ گاہک واپس دکان میں داخل ہوا اور نائی سے کہنے لگا کہ جانتے ہو کیا، میرے خیال میں دنیا میں نائیوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ نائی نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نائی ہوں اور تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ابھی میں نے تمہاری داڑھی اور بال بنائے ہیں اور حجامت وغیرہ جو کچھ ضرورت تھی وہ سب میں نے کی۔ میں نے کہا نا کہ کوئی وجود نہیں ہے نائیوں کا، اگر ہوتا تو ایسے لوگ ہرگز نظر نہ آتے جیسا کہ میں نے ابھی تمہاری دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا ہے، لمبے اور الجھے بالوں اور داڑھی کے ساتھ۔ نہیں جناب، نائی تو موجود ہیں۔ اب اگر ایسے لوگ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل یہی بات، اگر اللہ بھی ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہے اور ہر زمانے میں ہر جگہ موجود ہے، اور لوگ اگر اسے نہ ڈھونڈیں، اس سے رابطہ نہ کریں اور سچے دل سے اس کی پیروی نہ کریں اور اطاعت کر کے اس سے نہ مانگیں، تو یہ اللہ کا تو قصور نہ ہوا تو نعوذ باللہ یہ تو قصور ان لوگوں کا ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو یہ بہت مختصر سا سبق آموز واقعہ ہے، تو اس پہ توجہ دیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔